برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلی اللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلى بیت الطیبین الطاہرین معصومین المظلومین ولعن اللہ علی المنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ ازل سے اب تک کا محافظ نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت برائے ظہور منتقم خون حسین صلوات آباد و شاد رہیے 1442 ہجری کا محرم الحرام مرکزی قدیمی عزا خانہ حسینیہ زینبیہ میں عشرہ محرم کی یہ ہماری تیسری نشست بعنوان فضائل عاشورہ۔ توجہات ہیں قبلہ۔ قبل اس کے گفتگو کا آغاز کروں، کچھ دعاؤں کے لیے کہا گیا، صرف اپنے قلب میں اور اپنے اذہان میں رکھتے ہوئے آپ تمام احباب سے گزارش کروں گا، جتنی دعاؤں کے لیے بھی مجھے کہا گیا ہے دہراؤں گا نہیں، لیکن میرے سینے میں محفوظ ہیں ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے آپ تمام احباب اقبال خانوادہ عصمت و طہارت پر بلند تر صلوات۔ آپ تمام احباب کی اس عنوان سے متعلق پسندیدگی آپ کی داد سے لے کے دعاؤں تک مجھ تک پہنچی، حسب صاحب اجازت تھے اس کے لیے مشکور ہوں، اور دعا گو ہوں کہ جتنی دعائیں مجھ حقیق کے لیے آپ سب کی ہیں مالک میری جانب سے آپ کے لیے بھی قبول فرمائے۔ گزارش بس یہ کر کے آغاز کروں گا آج کہ جیسا کہ میں نے کل کہا تھا کہ کچھ عنوانات کا مرکز و محور ولایت سرکار امیر ہوتا ہے، وہ عنوانات پڑھنے نسبتاً آسان ہیں، وہ عنوانات سننے نسبتاً آسان ہیں، جن میں فضائل سرکار امیر بادشاہ یا ان کی باقطرت و آل، لیکن وہ عنوانات جو چاروں جانب سے 1400 سال سے مسلسل مصائب میں گھرے ہوئے ہیں، مقاتل میں ان کا ذکر صرف اور صرف مصائب کے ضمن میں ملتا ہے، اور نسل در نسل ہم بھی ان باتوں کو صرف مصائب کے نقطہ نظر سے دیکھتے آئے، سنتے آئے، ان کو اگر فضائل کے مد میں بیان کیا جائے تو اولاً اور فوراً ان کا تسلیم کرنا نسبتاً مشکل ہوتا ہے۔ اس کے باوجود جس انداز میں آپ وصول کر رہے ہیں، یقیناً میری جانب سے آپ کو داد بنتی ہے۔ خالصتاً یہ عنوان اسرار پر مبنی ہے۔ متواتر 2 دن جو کچھ پڑھا گیا، بالخصوص کل کچھ سوالات بھی میری جانب آئے، میں یہ کہوں گا کہ سوالات کو میں بہت ہی خندہ پیشانی سے لیتا ہوں، اور جو احباب مسلسل مجھے سنتے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ یہ تو ایک ہفتہ وار سلسلہ ہے، میں کبھی بھی سوالوں سے پہلو تہی نہیں کی، لیکن عشرے کے دوران ہر مجلس میں اٹھنے والی کئی سوالات ایسے ہوں گے جو آپ کے ذہنوں میں ہیں۔ اگر آنے والے دن میں پچھلی مجالس کے سوالات کے جواب دیتا رہا تو آگے کیسے بڑھیں گے، لیکن پھر بھی کوشش کروں گا کوئی ایسا سوال جو آنے والی گفتگو کا حصہ قرار پائے اسے میں ضرور شامل کروں گا، اور اگر کوئی سوال رہ جائے تو یہ میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں، یہ مت سمجھیے گا جی کہ زیدی صاحب نے جواب ہی نہیں دیا، اس کو امپورٹنس ہی نہیں دی، اور
آگے کی جانب بڑھ گئے، یا اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے میں بالکل کیٹیگوریکلی کسی کو پوائنٹ آؤٹ کیے بنا کہہ رہا ہوں۔ اب مجھے نہیں پتا جو سوالات آئے ہیں وہ کن کن کی جانب سے ہیں، لیکن اگر بیچ میں جواب آتے رہیں تو سمجھیے گا آپ کا جواب اس کا حصہ ہو گیا، اور اگر نہ آئیں تو اتنا موقع دیجیے گا، مالک نے چاہا تو عاشور کے بعد جو سلسلے چل رہے ہیں اس میں انشاءاللہ ان کا جواب آ جائے گا۔ کل میں نے گزارش کی تھی کہ آنے والے ایام میں ایک ایک کر کے میں روز عاشور جو 10 محرم ہے اس کے مرکزی کردار جو ہیں ان کو اجاگر کرتا جاؤں گا۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، عاشور کے، محرم کے، کربلا کے جو مرکزی کردار ہیں ان سے آپ اور ہم سب واقف ہیں، لیکن میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں، ان کرداروں کی اہمیت اور کربلا میں کس کے ذریعے کیا ہو رہا تھا وہ اتنا واضح نہیں ہے۔ ہم کیونکہ ظاہر پہ مابوس ہیں، ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ظاہراً کون کر رہا ہے۔ بہت کم ذہن ایسے ہوتے ہیں جو ظاہر کے پیچھے کی طرف سفر کرنا چاہتے ہیں۔ میری کوشش یہ ہے اس عنوان کو لے کے کہ میں ظاہر کے پیچھے کا سفر بھی کر رہا ہوں۔ بالعموم ہم یہی سوچتے ہیں کہ کربلا سرکار بادشاہ حسین نے ہی تمام کی اور کروائی۔ بہت توجہ، بالعموم یہ سوچتے ہیں ہم کہ کربلا میں جو کچھ ہوا وہ مولا حسین نے کیا، وہ بادشاہ حسین کی مرضی سے ہوا، لیکن ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی تحریک تھی۔ جیسا کہ میں نے کل کہا تھا کہ اگر روز عاشور کو میں یوم معجزات کہوں تو غلط نہیں ہے، لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے روز عاشور کے معجزات کو کبھی اس انداز میں دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ یہ معجزہ ہے اس دن کا۔ دیکھو میں پھر یہ بات کہوں گا کہ اپنے سینوں کو، ذہنوں کو اور جذبات کو سمیٹ کے میرے ساتھ چلنا تو میرے لیے اور آپ کے لیے، دونوں کے لیے آسان ہوگا۔ 3 دن کی صرف ظاہری پیاس تھی۔ سنیے گا، میں نے پھر کہا کیونکہ میں نے 2 منٹ تمہید میں لگائے ہیں صرف یہ سمیٹنے کے لیے کہ معاملات مصائب کے ہیں، لیکن جب مصائب پڑھوں گا تو پھر ہم خوب عبادت کریں گے انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے میرا ساتھ دیجیے گا۔ 3 دن کی ظاہری پیاس تھی، تو پیاس کیوں ہوتی ہے؟ بڑی سادہ سی بات ہے، جب پانی نہ ہو تو پانی جب پینے کے لیے نہ ہو تو پھر انسان کو پیاس لگتی ہے۔ تو مجھے ایک بات بتاؤ، جب پانی پینے کے لیے نہیں تھا تو کیا کربلا میں جو ذبات موجود تھیں آل اطہار کو چھوڑ کے، میں اصحاب کی بات کر رہا ہوں، کیا ان کی انسانی ضروریات کے لیے پانی موجود تھا؟ اگر کہو گے نہیں تھا تو یہی جملہ اس کا جواب ہے، پھر ماننا پڑے گا حسین نے اپنے ہاتھ کے ایک لمس سے انہیں بھی ویسا ہی معصوم کیا جیسا وہ تھا۔ بہت بڑا نقطہ ہے، میں نے ایک کیونکہ منزل بہت دور ہے ہماری، میں نے ایک جملے میں بیان کیا ہے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ جو بھی آل اطہار کے سوا اصحاب حسین آ رہے تھے، حسین ان سب کو یطہرکم تطہیرا میں ڈھال رہے تھے۔ یعنی جو انسانی حاجات ہے پھر وہ ان سے منسلک رہی نہیں۔ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھانا، اچھا چلو میں اس سے ایک قدم پیچھے آتا ہوں، رک جاتے ہیں یہاں پہ، رک جاتے ہیں کہ مشکل نہ ہو، ایک قدم پیچھے آ کے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لو کہ جب میں کہوں گا نا عاشور تو اس سے مراد صرف 10 محرم نہیں ہے۔ عاشور عام طور پر 10 محرم کو ہی کہا جاتا ہے، لیکن اگر مجھ سے پوچھو، میں 2 اس کی وجوہات علت بیان کر، اگر مجھ سے پوچھو تو پہلی عاشور اس دن شروع ہو گئی تھی جب حسین مدینے سے نکلے۔ 28 رجب یہ آغاز عاشورہ ہو گیا۔ اب 28 رجب کے بعد جتنے معجزات ہیں وہ عاشور میں شامل ہیں، اور حسین جہاں جا رہے تھے معجزات ہی دکھا رہے تھے۔
جہاں جا رہے تھے وہ یہی بتا رہے تھے دنیا کو کہ آؤ تمہیں میں بتاؤں ہوں کون اور جا کہاں رہا ہوں۔ جب 28 کو نکلے صرف ایک جملہ حسین بادشاہ نے اپنی ساری حیات طیبہ میں وہ خطبے نہیں کہے جو 28 کو مدینے سے نکلنے کے بعد کہے، اور 28 سے لے کر، بہت توجہ، 28 سے لے کر کربلا آنے تک حسین نے جتنے خطبات کہے وہ ایک طرف، اور صرف جو روز عاشور کہے وہ ایک طرف۔ آپ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مولا حسین نے روز عاشور ایک خطبہ دیا، 28 خطبے ہیں مولا حسین کے صرف 10 محرم کے دن، 28 خطبے، کروں گا آگے ذکر جس کا تذکرہ ہوتا رہا۔ یہ سب ایک طرف تھے، لیکن کربلا سے مدینے سے نکلنے کے بعد جو مالک خطبے دے رہے ہیں وہ ایک طرف ہے۔ آغاز عاشور ہو گیا، آغاز کربلا ہو گیا، لوگ یہ سمجھ رہے تھے حسین آ رہے ہیں مدینے سے، لوگ حسین مکے آئے، لوگوں نے سمجھا حسین آ گئے مکہ، حسین مکہ سے روانہ ہوئے، لوگ سمجھ رہے تھے حسین روانہ ہو گئے مکے سے۔ حسین نے مکہ چھوڑنے سے پہلے بتایا تو کچھ اور سوچ رہا ہے، میں کسی اور سمت سفر کر رہا ہوں۔ اسی خانہ کعبہ سے حسین نے اپنی پشت لگا کے نظر آسمان کی طرف اٹھا کے ایک خطبہ دیتے ہوئے جملہ کہا، بس ایک جملہ کہوں گا، ہر خطبہ پڑھنے لگا تو پھر اشرا نہ ہو پائے گا۔ نظر آسمان کی طرف اٹھا کے اور پھر وہاں خانہ کعبہ میں جتنے لوگ موجود تھے سب کی طرف دیکھ کے حسین نے وہاں دیکھا اور دیکھ کے کہا، اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جو تجھے دیکھ نہیں سکتی۔ شاباش شاباش۔ آپ بس آ گئے جہاں میں لے کے آنا چاہ رہا ہوں، آغاز کر رہا ہوں میں، ابھی میں نے بہت سفر مدینے کا چھوڑا ہے، ہم عاشور کو مکے سے آغاز کر رہے ہیں اس کا، بس اب یہ سمجھ لینا آپ، اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں، ادھر آسمان کی طرف اور پھر لوگوں کی طرف دیکھ کے کہہ رہے اندھی، مخاطب وہی ہے، اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جو تجھے دیکھ نہیں سکتی۔ اگر دنیاوی اعتبار میں بات کروں نا تو ہمارے ہاں اس جیسے لفظ کو کوسنا کہا جاتا ہے۔ تو بادشاہ حسین نے کہہ کیا دیا ہے آپ سوچیں تو صحیح، مالک کہہ رہے اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جو تجھے دیکھ نہیں سکتی۔ وہاں کچھ آپ جیسے بھی تھے، کچھ حلالی بھی وہاں موجود تھے۔ اچھا، اس لفظ کچھ کو جو سمجھا ہے اس کو میری داد ہے، آپ سلامت ہو۔ ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کے کہا، بادشاہ مالک آپ تو بادشاہ ہو، کمال کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جو تجھے دیکھ نہیں سکتی، مولا اسے تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، وہ تو نظر آتا ہی نہیں ہے، اسے تو نبیوں نے دیکھنا چاہا تو ممکن نہیں ہوا، اولو العزم نبی، پیغمبر، صاحب شریعت، صاحب کتاب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھنے کی خواہش کی، بندے مروا دیے، خود بے ہوش ہو گئے، اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا، آپ کہہ رہے ہیں اندھے ہو جائیں، یعنی ہم سب یا اندھے ہیں یا پھر اندھے ہو جائیں۔ حسین نے کہا میں نے کیا کہا، تو کیا سمجھا؟ کہ مولا آپ کہہ رہے ہیں اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جو تجھے دیکھ نہیں سکتی، تو اسے تو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ حسین نے کہا اسے نہیں دیکھ سکتے، کیا ہوا؟ مجھے تو دیکھ سکتے ہیں۔ آباد مل کے سب آپ سلامت رہو، آپ آباد رہو، یہ ذوق سماعت سلامت رہے، یہ ولائی عذاب کی نسلوں میں جاری رہے، آپ آباد رہے۔ اسے نہیں دیکھ سکتے تو کیا ہوا بھئی، ہمیں تو دیکھ سکتے ہو، مجھے تو دیکھ سکتے ہو، یعنی اس سے خوبصورت وجہ اللہ کی تفسیر ہوئی نہیں ہے، اس سے کمال تفسیر محسن بھائی کیا ہوگی وجہ اللہ کی؟ زمانہ کہتا ہے وجہ اللہ، کاش انہیں سمجھتا اور مانتا وجہ اللہ۔ اچھا، جو سمجھے ہو ایک بار پھر آپ نے مجھ سے داد وصول کرنی ہے، میں آپ کے لیے واہ کر رہا ہوں، صرف سنا ہے ہم نے، خطیب پڑھ جاتے ہیں، ذاکر پڑھ جاتے ہیں، علماء پڑھ جاتے ہیں، آپ سن لیتے ہیں وجہ اللہ۔ کبھی ایک لمحے کو رک کے سوچو تو صحیح، وجہ اللہ کہا جا رہا ہے انہیں، اور متفق ہے تمام برادران اہل تشیع میں، تو کوئی اس میں اختلاف ہی نہیں ہے نا،
اور برادران اہل سنت میں بھی بہت بڑے بڑے نام ہیں جو اس کو لکھ رہے ہیں. وجہ کبھی ایک لمحے کو رکو تو صحیح. میں چلا گیا بیابان، جنگل ویرانہ، گھنا جنگل، نہ مجھے آسمان پہ کچھ دکھائی دے رہا ہے، نہ شمال کا پتہ چل رہا ہے، نہ جنوب کا، نہ مشرق کا، ٹھیک ہے، نہ ہی کوئی ستارہ نظر آ رہا ہے کہ سمت کا تعین کر سکوں. میں نے وہاں ایک بندہ ملا، اس سے پوچھ لیا بھیا نماز کا وقت ہو رہا ہے، پڑھنی ہے، کس سمت میں رخ کروں، کہاں رخ کر کے پڑھوں؟ اب شریعت اس کی الگ الگ وضاحت کر رہے ہیں. کوئی یہ فتویٰ دے رہا ہے کہ آپ کسی بھی سمت میں رخ کر کے پڑھ لیں، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ چاروں سمت میں ایک ایک بار پڑھ لیں. آپ کے لیے بھی بسم اللہ اور آپ کے لیے بھی بسم اللہ. میں نے کبھی کسی پہ تنقید تو کی ہی نہیں ہے، لیکن میں کہوں گا کہ بلا بات اگر قرآن سے ہو جائے تو مزہ آ جائے گا، بات قرآن سے ہو جائے تو مزہ آ جائے گا. ہم نے کرنا ہے سمت کا تعین، سمت کا تعین، اور قرآن کہہ رہا ہے تو جس طرف بھی رخ کرے وہی اللہ کا چہرہ. آپ سلامت رہو، آپ آباد رہو، مولا آپ کی زندگی کرے. قرآن کے جس طرف بھی رخ کرے وہی اللہ کا چہرہ ہے. یعنی جب تمہیں سمت کا تعین نہ ہو رہا ہو تو کسی سمت بھی رخ کرو، اس سمت میں اللہ کا چہرہ ہے نا. اور جہاں سمت کا پتہ ہو، ابھی یہاں بیٹھے ہو، یہاں تو سمت کا پتہ ہے، بزن بھائی پتہ ہے، سمت کا پتہ ہے. حسنین بھائی اگر یہاں آپ سے کوئی پوچھے کہ کس طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے تو آپ بتا دیں گے یہ اس طرف رخ کریے، قبلہ رخ اس طرف ہے، یہاں پہ رخ کر کے. اب میں نے جو اس طرف رخ کر کے مصلی ڈالا، اب آپ بتائیے میں نے مصلی بچھا لیا اور نماز کے لیے کھڑا ہو گیا. اب مجھے بتاؤ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر سمت میں وجہ اللہ ہے تو یہ جس سمت کو مصلی بچھایا گیا اس سمت میں بھی وجہ اللہ ہے نا، ہے یا نہیں ہے؟ تو جس سمت میں نماز پڑھ رہے ہو اس سمت میں وجہ اللہ ہے، لیکن نماز میں علی نہیں ہے. چلیں یہ بھی مرضی، چلیں وجہ اللہ ہی صحیح، اسی سے کام چلا لیتے ہیں. وجہ اللہ ہر سمت میں ہے. اسے نہیں دیکھ سکتے تو کیا ہوا، مجھے تو دیکھ سکتے ہو. مجھے دیکھا مطلب اسے دیکھا. وہ وجود نہیں رکھتا، اسے ماننا ہے تو وجود سے مبرہ مان. اسے ماننا ہے وہ وجود میں قید نہیں ہے. یہ ان کی دلیل کبریٰ ہیں، دلیل اکبر ہیں. ان کا ہونا اس کے ہونے کی دلیل ہے، ان کا بولنا اس کے بولنے کی دلیل ہے، ان کا چہرہ اس کے چہرے کی دلیل ہے. اور یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھ لینا، آگے بڑھوں گا رکوں گا نہیں، آخری جملہ اگلی منزل کی جانب چلوں، یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھ لینا. ایسا نہیں ہے کہ صرف حسین کا چہرہ وجہ اللہ، حسین سرتپا وجہ اللہ. اب یہ ایک الگ موضوع ہے کبیرہ، آپ سلامت رہیے، آپ آباد رہیے. حسین کا صرف ہاتھ ید اللہ نہیں، حسین سرتپا ید اللہ. حسین کی صرف آنکھ عین اللہ نہیں، حسین سرتپا عین اللہ. اس کو بس محفوظ کر لو، کبھی موقع رہا تو اس پہ گفتگو کریں گے. اب میرا بادشاہ، آغاز ہو گیا معجزات کا. کہتے ہیں احرام توڑ دیا بادشاہ نے. بڑی تیزی سے آگے آؤں گا، ہے وہی فضائل عاشورہ، بڑی توجہ. اب احرام کوئی قبلہ ایسی چیز تھوڑی نہ ہے نا کہ پکڑی اور ایسے لکڑی کی طرح توڑ دی. احرام توڑنے سے کیا مراد ہے کہ اگر آپ طواف کرتے کرتے ایک قدم پیچھے ہٹا لیں، ایک قدم آپ نے پیچھے کیا، احرام ٹوٹ گیا. شریعت کے معاملات. بادشاہ حسین نے ایک قدم پیچھے کیا، ساری سازشیں جہاں جہاں تھی جو قتل کے لیے آئے تھے وہ ویسے ہی وہیں. لیکن ایک بات ضرور کہوں گا، یہ کہے بغیر آگے نہیں بڑھوں گا. اس موقع پہ حسین نے کہا جا تو رہا ہوں، ایسے نہیں جاؤں گا. بہت توجہ، کچھ بتا کے جاؤں گا. اب بتانا حسین نے تھا اور بتلایا کس کے ذریعے؟ کہا عباس. ہائے 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 ہائے، زندہ باد، شاباش، ان ہاتھوں کو قاضی خیرات عطا فرمائے. کب بتا کے جاؤں گا کیونکہ میری کربلا کا آغاز ہو چکا ہے، میرے عاشور کا آغاز ہو چکا ہے. میں بتا کے جاؤں گا کہاں جا رہے ہیں، تمہیں تعارف کرواؤں گا. عباس کا جی مولا کا عباس خطبہ دے اور انہیں بتاؤ میں کون.
تو بتا میں کون، تو بتا۔ اب بادشاہ کا مالک خطبہ دینا ہے، جاؤں کہاں، کھڑا کہاں ہوں؟ کہ وہاں کھڑا ہو جس گھر کو تم اپنی ملکیت سمجھے۔ خدا کی قسم پھر وہی معاملہ ہوا ہے، میں مولا کی قسم کھاتا ہوں، یہاں آ گیا ہے جملہ، پھر یہاں اٹک گیا ہے۔ اور تم میری طبیعت سے واقف ہو، جو یہاں آ جائے جب تک بولوں نہ میرا جینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ میرے بادشاہ نے کہا عباس وہاں جا کے خطبہ دے، جسے تو اپنا سمجھتا ہے، اپنا اپنا جملہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، پتہ چلے بعد میں کوئی پوچھے کہ کتاب کا حوالہ دے دو، عقیدے کا جملہ ہے جو لے لے باقی کسی پہ زور نہیں ہے۔ عباس کعبے میں ایسے کھڑے ہوئے جیسے باپ کی جاگیر ہو۔ سلام، آپ سلامت رہیں، مولا زندگی کرے آپ سلامت رہیں۔ امام المتقین قائد غر المحجلین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پہ بلند صلوات۔ ٹھیک ہے نا؟ اور حق بجانب ہے بادشاہ سے کھڑے ہونے مار۔ اور آپ یقین مانے اگر کوئی پوچھ لے زیادی صاحب جملہ تو کہہ دیا، داد بھی لے لی، کوئی اگر اس کے پیچھے دلیل ہو تو وہ بھی دے دو۔ میرے بادشاہ کے اس خطبے کو پڑھ کے دیکھو، میں نے یہ عقیدہ اپنے سے نہیں بنایا، کوئی اگر خود سے عقیدہ بنائے تو نہیں ہوتا ہے۔ ہر عقیدے کے پیچھے مولا کا کوئی فرمان ضرور تیرے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ بادشاہ کا خطبہ پڑھ کے دیکھ لو، مالک نے خطبہ شروع ہی یہاں سے کیا، یہ گھر نہیں، ٹھہر جاؤ، بادشاہ غازی کا ذکر ہو گیا، ٹھہرو۔ دیکھو گھر کس کا تھا؟ اللہ کا، خانہ خدا ہے نا۔ ایک جملہ ہے، مجھے نہیں پتا کہاں جائے گا، تم یہاں رہو گے یا ابھی عرش تک پہنچ چکے ہو تم علی کی بلا کی مستی میں، اس سے آگے کہاں جاؤ گے یہ مجھے نہیں پتا۔ کہا یہ گھر، اشارہ کر کے کہا یہ گھر، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے نا کہ ابو الفضل العباس کی بلندی کیا ہے، تو میں یہ کہوں گا ساری کائنات جب بھی اشارہ کرے تو کہتی ہے وہ اللہ۔ عباس نے اشارہ کر کے کہا یہ گھر۔ آپ سلامت رہیں شیخ صاحب، مولا آپ کی زندگی کرے، مولا آپ کو صحت زندگی عزت عطا فرمائے۔ یہ گھر، یہ گھر، یہ گھر محترم ہے میرے بابا کی آمد کی وجہ۔ آغاز ہوا ہے، اور میں نے کہا نا ایسے کھڑے ہوئے بادشاہ جیسے باپ کی جاگیر ہو، ایسے کھڑے ہوئے تو مولا نے بتا دیا نا میرے بابا کی آمد کی وجہ سے یہ کعبہ بنا، یہ قبلہ بنا۔ اور اس کے بعد مقصد کیا تھا؟ تعارف حسین، سارے حاجی جمع ہیں کعبے کا طواف کرنے کے لیے۔ عباس کہتے تمہیں کیا پتا کون آیا اور کون جا رہا ہے؟ یہ گھر جس کا تم طواف کر رہے ہو، اگر میرے حسین کی مشیت کی لگام میں اس کی تنابوں کو نہ کھینچا ہوگا تو تم دیکھتا تم اس کا طواف کرتے، یہ حسین لگ رہا۔ بادشاہ سلام مولا آپ کی زندگی کرے، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ آپ بالکل وہیں میں ہیں جہاں آپ کو ہونا چاہیے، جہاں اگر حسین کی تنابوں نے، حسین کی مشیت کی تنابوں نے اسے نہ کھینچا ہوتا تو تم اس کا طواف کرتے، یہ حسین کا۔ خدا کی قسم میں نے جب سے یہ خطبہ پڑھا
تب سے میں اس بات پہ پریشان تھا کہ میرا مالک جو بات بھی بیان کرتا ہے اس کے پیچھے ایک نہیں ہزارہ علتیں ہوتی ہیں. مالک تو کچھ بھی کہہ سکتا تھا. آپ یقین جانو میں اس ممبر کی قسم اس جسم کی قسم کھاتا ہوں اگر تم یہاں نہ پہنچے ہوتے جہاں ہو تو جو میں کہنے لگا ہوں یہ میں نہ کرتا, میں بالکل نہ کرتا. لیکن آپ نے خرید لیا ہے یہ ذکر, اس لیے کہنے لگا ہوں. بڑی توجہ. میں پریشان, برسوں پریشان راکب لاؤ کہ بادشاہ عباس کوئی بھی علت بیان کر دیتے کہ یہ رکا ہوا ہے, یہ مجبور ہے, حسین نے روک دیا, حسین کا حکم نہیں ہے, ابھی وقت نہیں ہے. یہ تنابوں سے کھینچنے والی بات کیوں نہیں؟ تنابوں سے کسے کھینچا جاتا ہے؟ ناکے کو. میرا غازی مجھے مدد دے, میں پہنچا سکوں. تنابوں سے کسے کھینچا جاتا ہے؟ ناکے کو کھینچا جاتا ہے. ناکے کو مہار کرنے کے لیے, بٹھانے کے لیے تنابوں سے کھینچا جاتا ہے. بیٹھ جائے تو پھر اٹھانے کے لیے تنابوں سے کھینچا جاتا ہے. جب سے میں نے پڑھا میں یہی سوچ رہا تھا, یہی کہ مالک نے تنابوں کا حوالہ کیوں دیا. یہ میری تحقیق تب جا کے ختم ہوئی جب بابا کو مارا میرے بادشاہ بنی العصر مالک کی غیبت میں لکھی جانے والی اپنی کتابوں میں سے شیخ کمان اور دوسری غیبت میری نظروں سے گزری تو وہاں میں نے کہا کہ جب آنے والا آئے گا کہ جو آ رہا ہے تو اس کے آنے میں لوگ نہیں کہیں گے کہ آپ کھانے میں سوار ہو گئے. کون سی بڑی بات ہے؟ بلال بھی سوار ہوئے تھے, عباس بھی سوار ہوئے تھے. تب مولا کرے گے تمہیں کیا پتا میں کیسے سوار ہوگا. روایت کہتی ہے آنے والا چلتے چلتے جب کعبے کے پاس آئے گا کعبہ اس کے سامنے ایسے جھکے گا جیسے کہا مالک کی مدد سے تمہیں خطابت کے ذریعے سناؤں گا نہیں. اگر میری جانب رہے اور توسل اس ذات سے رہا تو تو کہیں نہ کہیں منظر دیکھے گا ضرور. روایت کہتی ہے کعبہ ایسے جھکے گا جیسے ناکا جھکا. میرا بادشاہ کعبے پہ رسی کی مدد سے نہیں چلے گا, کعبہ خود کو جھکائے گا. مالک کعبے کی چھت پہ قدم رکھے گا, کعبہ ایسے کھڑا ہوگا جیسے ناکا اڑتا ہے. اب قرآن کی ایک آیت کی تفسیر دو. تب سے اب تک دنیا سوچ رہی تھی, آج پتا چلا ناقۃ اللہ کون ہے. سلامت رہو. نہیں, اگر یہ ناکا اگر یہ نعرہ رشوت میں تھا بھائی اتنی ڈھیلی رشوت نہیں لیتا. آپ سلامت رہو, آپ آباد رہو, مولا سلامت رکھے. وہ میرا بادشاہ سوار ہو کے بتائے گا کہ کیوں کہا تھا بادشاہ نے. یہی منظر اس وقت وارث و مالک عاشور حسین کے ساتھ ہو جاتا. کعبہ ویسے ہی جھکتا جیسے ولی العصر کے لیے جھکے گا. بادشاہ نے کعبے پہ آ کے بتا دیا اگر حسین کی مشیت کی لگاموں نے نہ کھینچا ہوتا. حسین کعبے کو کھینچ کے کہہ رہے تھے ابھی رک, میرے بیٹے کے آنے پہ جھکنا, ابھی رک. آپ سلامت رہیں, ابھی وقت ہے, ابھی رک جا, جب وہ آئے گا پھر جھکنا. میرا بادشاہ آ گئے. میرے بادشاہ کعبے سے نیچے تشریف لائے. بس عاشور شروع ہے, بڑی توجہ رکھنا. عاشور شروع. بادشاہ کعبے سے نیچے تشریف لائے. ایک مالک حسین نے خطبہ دیا تھا اور پھر سرکار ابوالفضل کو کہا انہوں نے دیا. مالک ابوالفضل نے جو خطبہ دیا ابھی تو ایک جملہ پڑھا ہے وہ پڑھنے جاؤں گا, مجلس تو کیا الگ سے اشرا اس خطبے پہ ہو جائے گا. لیکن تم جانتے ہو تمہاری سماعتوں سے کئی بار گزر چکا ہوگا کیا کمال باتیں مالک نے کہہ دی. ایسی باتیں کہہ دی پورے خانہ کعبہ میں جتنے حاجی آئے تھے کب کپی تاری ہو گئی, ایک دم سناٹا چھا گیا, کب کپی, سب حیران پریشان. جب سرکار ابوالفضل نیچے آئے نا تو سبھی یہی سوچ رہے تھے کس نے خطبہ دیا, کیا خطبہ دے دیا.
کیوں خطبہ دے دیا بلا تشبیہ؟ سرکار ابوالفضل جب آئے نا، مولا حسین نے بادشاہ کا ہاتھ پکڑا اور مالک ابوالفضل کو اپنی اوٹ میں کیا، ایسے پیچھے، یوں ایسے پیچھے کیا۔ پہلی بار عباس بادشاہ مولا حسین کی سپر بن کے رہتے تھے، ایسے مالک نے ایسے پیچھے کیا، خود آئے سرکار ابوالفضل کے سامنے اور مخاطب کر کے کہا تم جو سوچ رہے ہو تمہیں کیا پتا عباس کون ہے؟ اب تم نے دنیا سے سنا ہے، سرکار حسین کا جملہ سنو، کہ تم جو سوچ رہے ہو، یعنی جو ان کی سوچوں میں تھا حسین نے پڑھ لیا نا، جو دلوں میں تھا حسین نے دیکھ لیا، کہ تم جو سوچ رہے ہو تمہیں کیا پتا عباس کون ہے؟ اب اپنے پہلے کہے گئے خطبے کے جملے کو مالک نے یہاں سے ملایا، کہا یاد رکھو اگر تم اللہ کو دیکھنا چاہو تو ہم آل محمد کو دیکھو، اور اگر ہمیں دیکھنا چاہو تو عباس کو دیکھو۔ آپ سلامت۔ اگر ہمیں دیکھنا چاہو تو پھر عباس کو دیکھو۔ پتا چلا کہ اللہ کا چہرہ ہے حسین، اور حسین کے وجہ کو عباس کہتے ہیں۔ اوئے ہوئے ہوئے، جملہ میرا، آپ سلامت رہیے، وصول ہو گیا، مجھے لگتا ہے ہو گیا۔ اللہ کا وجہ حسین ہے، حسین کے وجہ کو عباس کہتے ہیں۔ کیا بتاؤں آپ کو میں؟ اب پھر آ جاؤ جس کے لیے میں نے ساری محنت کی ہے، اور کل بھی یہیں پہ لا کے میں نے تمام کیا تھا۔ میں بتانا چاہ رہا ہوں تمہیں کہ عاشور، دیکھو کوئی بھی مارکا ہو نا تو وہ مارکا سب سے پہلے ڈرا ہوتا ہے، ایسے جائیں گے، یہاں رکیں گے، ادھر پڑاؤ ہوگا۔ یہ تو وہ بھی ڈرا کرتا ہے جسے یہ نہ پتا ہو کل ہونا کیا ہے، یہ تو ہونی کو ہونے سے پہلے جانتے تھے۔ ایک ایک بات ڈرا ہوئی، ایک ایک بات جانتے ہو؟ جب قافلہ مدینے سے چلا تھا، بہت توجہ سے سننا، جب قافلہ مدینے سے چلا تھا تو مدینے سے قافلہ چلنے کا جو حکم ہے کس نے دیا تھا؟ آپ نے یہی سنا ہے آج تک۔ قافلہ مدینے سے چلا، مولا حسین بادشاہ نے کہا عباس جی مولا گھوڑے تیار کرو، ناقے تیار کرو، ہودج لگاؤ، محمل لگاؤ، پردہ بناؤ، روانگی ہے۔ یہ بالکل بادشاہ حسین کے حکم پہ سرکار ابوالفضل نے تیاری کی، سب سوار ہو گئے، سب سے آخر میں سوار ہوا تھا حجاب اللہ القبرا، سب سے آخر میں۔ اب سننا، تمہیں جس معراج تک لے گیا ہوں، جو تم چاہتے تھے وہ تم تک پہنچا دیا ہے، اب آؤ خالصتاً جو میں پہنچانا چاہ رہا ہوں وہاں پر۔ یہ ہے اسرار کی بات۔ سب سے آخر میں سوار ہوئے، سب سے آخر میں، کیونکہ سب سے بڑی سواری تھی، ذات قبرا تھی، سب سے بڑی سواری، وہ سب سے آخر میں آ کے سوار ہوئی۔ جب سب سے آخر میں سوار ہو گئی، بڑی توجہ، ایک طرف مامور تھے سرکار مولا علی اکبر، اور ایک طرف مامور تھے سرکار ابوالفضل۔ سرکار علی اکبر نے آ کے سرکار ابوالفضل سے پوچھا چچا فرمائیے حکم ہو تو روانہ کریں قافلہ؟ کہا رکو۔ سرکار ابوالفضل آئے مولا حسین کے پاس، کہا مولا اگر حکم ہو تو قافلہ روانہ کرے؟ کہا رکو۔ مولا حسین آئے پاک شریفۃ الحسین کے پاس، اگر حکم ہو تو قافلہ روانہ کرے؟ میں نے کہا تھا نا یہ معاملات ہی ایسے ہیں، معاملات ہی ایسے ہیں، لیکن اپنے جذبات کو لے کے چلو تھوڑا سا 5-7 منٹ صرف، تاکہ تمہیں معلوم اس منزل تک آ سکوں جس کے لیے میری ساری ریاضت ہے۔ ہاں حسین بھیا بسم اللہ۔ مدینے سے قافلہ روانہ ہوا، مخدومہ کی حکم سے روانہ ہوا۔ ہاں عباس قافلہ روانہ کیا جائے، ہاں علی اکبر قافلہ روانہ کیا جائے۔ قافلہ روانہ ہوا۔ جب مکے میں پڑاؤ ہوا تب بھی بادشاہ حسین نے رضامندی دی تھی کہ بی بی یہاں رکا جائے، کہاں رکا جائے۔ اگلا قافلہ کہاں سے چلا؟ مکے سے۔
اب آپ سنو تو ساری زندگی سنتے رہے ہو کہ مولا حسین کے قتل کے لیے حاجیوں کے لباس میں دہشت گرد، حاجیوں کے لباس میں، کبھی دہشت گرد حاجیوں کے لباس میں ہوتے ہیں اور کبھی تو حاجیوں کے لباس میں وہاں دہشت گرد حسین بادشاہ کے قتل کے لیے آئے ہوئے تھے۔ یہ خبر جیسے ہی پہنچی ہے مخدومہ کے پاس، کیونکہ مخدومہ کی جان ہے حسین، مخدومہ نے حکم دے دیا عباس فوراً حسین تک میرا حکم پہنچاؤ، ہم ایران دوڑ کے روانہ ہوں، توڑ دیں گے ایران۔ نہ، مجھے میرے حسین کی جان پیاری، مجھے حسین کی عزت پیاری۔ یہاں خانہ کعبہ میں ایسے نہیں قافلہ روانہ ہو، مخدومہ نے حکم دیا، یہاں سے قافلہ پھر مخدومہ کے حکم پہ چلا۔ مالک حسین، اور جنہوں نے پچھلے سال میرا شاہ سنا ہے انہیں بہت اچھی طرح یاد ہوگا، میں نے مساجد میں ایک روایت پڑھی تھی کہ بی بی نے ایک بات کہی تھی بادشاہ حسین کو، اس کی ایک اور علت میں آج یہاں بیان کر رہا ہوں۔ پورے قافلے میں مدینے سے مکے اور مکے سے کربلا تک پورے قافلے میں بادشاہ حسین یا پاک حجاب اللہ کے ناقے کے دائیں چلتے رہے یا بائیں چلتے رہے، چھوڑا نہیں وہ ناقہ، یا ادھر یا ادھر۔ وجہ کیا تھی کہ جہاں حکم آ جائے وہیں پڑا ہو جائے۔ بتانا کیا چاہ رہا ہوں، آج تک تم نے یہی سنا کہ کربلا ہوئی، اس عشرے میں اگر میرے بادشاہ نے مجھے توفیق دی نا تو پھر یہ بتاؤں گا کہ کربلا کروائی کس نے، کربلا کے پیچھے اصل طاقت کون ہے، احکامات کربلا کس کے تھے، بتاؤں گا تمہیں۔ جب پہنچا ہے قافلہ یہاں پر تو سنتے ہو نا روایات میں مرتجس خود رک گئے تھے کربلا کی سرحد پہ پہنچ گئے۔ اب میں کیا بتاؤں تمہیں، دو ضباط ایسی ہیں جن کا رشتہ حجاب اللہ سے ایسا ہے زمانہ سمجھ نہیں سکا، ایک مرتجس اور ایک ذوالفقار۔ حجاب سے الگ ہی رشتہ ہے، وہاں ناکے پہ حجاب اللہ نے کہا مرتجس رک جا، مرتجس رک گیا، کیونکہ اگر حسین کے کہے سے رکتے تو مقتل میں یہ جملہ نہ ہوتا مرتجس کیوں رکے۔ بادشاہ حسین کا یہ جملہ ملتا ہے، بادشاہ بندے نہ گئے۔ کئی روایات میں یہ ملتا ہے سواریاں بدلی گئی، کئی روایات میں یہ ملتا ہے لوگوں کو بلا کے پوچھا گیا یہ کون سی منزل کون سی منزل کون سی منزل۔ رکے کیوں تھے؟ رکے اس لیے تھے کہ وہاں ناقے سے حکم آیا تھا رک جاؤ، وہیں رک گئے، وہیں مرتجس رکے، وہیں پڑا۔ پھر حسین نے آ کے پوچھا یہاں خیمے لگائے جائیں؟ کہا ہاں لگائے جائیں۔ پھر بڑا قریب منزل تمہارے پاس، لگائے جائیں، دھیرے دھیرے دیکھو میں تمہیں عاشور تک لے کے آ رہا ہوں، اور انشاءاللہ میرے مالک نے چاہا ان کی رضا ہوئی نا مخدومہ کی سرکار ولی اللہ صاحب کی رضا سے میں پورا عاشور تمہیں رک رک کے ٹہر ٹہر کے بتاؤں گا کیسے حکامات رہے۔ کہا خیمے لگائے جائیں، سرکار ابوالفضل سے کہا گیا، مالک ابوالفضل نے خیمے لگائے۔ میں نے کل کہا تھا جو حکم دیتا ہے کام کا وہی کام کو روکنے کا یا واپس لینے کا حکم دیتا ہے۔ خیمے ان کے حکم سے لگے تھے، یہی وجہ تھی جب 4 محرم کو، آج شب 4 ہو گئی ہے نا، جب 4 محرم کو فوجوں نے آ کے کہا تھا خیمے کو اٹھاؤ تو بادشاہ حسین نے سرکار ابوالفضل سے کہا تھا کہ عباس خیمے یہاں سے اٹھا کے وہاں لے کے جائے جائیں، تو بادشاہ نے کہا تھا مولا یہ حکم ہے کہ آپ مجھے صرف کہہ رہے ہیں، کہ عباس میں کہہ بھی رہا ہوں پوچھ بھی رہا ہوں حکم نہیں دے رہا، بتا یہاں سے اٹھا نہ لیے جائیں۔ کہ مالک عباس کے ہوتے خیمے لگے اور پھر اٹھنا۔ بس آخری جملہ ہے، توجہ سے میں لڑی سے لڑی ملا رہا ہوں تاکہ تمہیں بتاؤں فضائل عاشورہ پن کس خزانے میں ہے نہ یہاں نہیں۔ بادشاہ نے ذوالفقار کھینچی تھی، تلوار کھینچی اور زمین پر خط لگا دیا، کوئی بڑے سے آگے ان خیموں کو عباس نے نصب کیا ہے، یہ خیمہ الہیہ، یہ حجاب اللہ، ان خیموں کی تناول کو تو کوئی نظر آئے نہیں۔
جن کے حکم سے لگے تھے وہی خیمے سے حکم آیا، میرے عباس میرے حسین کی آنکھ میں آنسو میں اٹھا کر ہر حکم پوری کربلا کا عزادار ہر حکم اس مخدوم سے آتا، سالار قافلہ حسینی، سالار قافلہ حسینی ہیں یہ پاک مخدومہ، صرف کربلا سے سالار نہیں ہیں، یہ جب مدینے سے چلی تھیں تو یہ سالار تھی، کیونکہ حجاب اللہ ہے اس لیے مخلوق کی نظروں میں نہیں تھا، صوت الہیہ کو بھی پردہ تھا، احکامات حسین تک آتے تھے، حسین سے عباس تک آتے تھے، عباس سے آگے جاری ہوتے تھے، حتیٰ کہ سرکار حسین نے جب یہ کہا تھا نا کہ میں چاہتا ہوں میری جانب سے، حسین کی جانب سے کوئی حسین بن کے کوفہ جائے، تب بھی دو زوات ہیں جو کھڑی ہوئی تھی، ایک سرکار ابوالفضل اور ایک مولا سرکار مسلم، یہ فیصلہ بھی مخدومہ کا تھا، جب دونوں کھڑے ہوئے نا تو مخدومہ نے بادشاہ حسین سے کہا تھا کہ نہ عباس کو مجھ سے دور نہ کیجیے، مسلم کو کوفے بھیجیے، پوری کربلا قبلہ، پوری کربلا، اور مسلم کوفہ روانہ ہو گئے، لیکن عزادارو مسلم کوفہ اکیلے نہیں گئے، جب مسلم کوفہ گئے تو دو شہزادے بھی ساتھ، کوفے والو تمہاری جانب مسلم نہیں آ رہا، سمجھو حسین آ رہا، آج 3 محرم ہو گئی ہے خدا، کوفے والو تمہارے پاس حسین آ رہا، اس کے ہاتھ پہ یہ سوچ کے بیعت کر لینا کہ یہ حسین کا ہاتھ ہے۔ میں ایک جملے میں اگر پوری شہادت مسلم پڑھنا چاہوں تو پتہ وہ کیا ہوگی، جو پورا دن عاشور 72 پہ ظلم ہوئے نا وہ کوفہ میں اکیلے مسلم پہ، سلامت رہو، اس غم کے سوا کوئی غم نہیں، وہ اکیلے کوفے میں اکیلے مسلم کے ساتھ ہوئے وہ سارے ظلم، تنگ گلیوں میں جنگ کرتے رہے مسلم، لیکن کیا جنگ کی ہے مسلم، ہزاروں کی فوج سے اکیلا لڑ رہا تھا، ہزاروں پھر آتے تھے مسلم پھر مانتے تھے، گلیوں کے گھروں کی چھتوں پہ کھڑے ہو کے مسلم پر پتھر پھینکے گئے، آگ پھینکی گئی، میں کہہ رہا ہوں جتنے ظلم کربلا میں ہوئے نا وہ سارے اکیلے مسلم کے ساتھ۔ ایک جملہ اکثر سنتے ہو مقتل میں، بڑا دھیرے دھیرے پڑھ رہا ہوں کیونکہ امتحان لینا مقصود نہیں ہے، خاص طور پر کل کے منظر کے بعد میں مزید بھی ڈر گیا، مجھے کسی کا امتحان لینا مقصود نہیں ہے، نہیں چاہتا کہ عزاداری میں گریے میں نوبت وہاں تک آئے، لیکن کیا کروں، محرم ہے، مصائب پہ پردہ تو نہیں ڈال سکتا، ایک نہ ایک دن مجھے تجھے جانا تو ہے، اگر حسین کی غربت پہ روتے چلے جائیں اور کیا چاہیے۔ مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ زیادی صاحب مصائب تھوڑا کم کر دیجئے، میں نے کہا کیسے کم کر دوں، حسین کے ظلم زیادہ ہیں زندگی تھوڑی، بہت مظالم ہوئے حسین، اکیلا مسلم۔ اکثر سنا ہوگا ایک جملہ تم نے
کہ مسلم کو دھوکے سے گرفتار کیا گیا. یاد رکھنا حجت کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. معصوم کو حسین کو مسلم نے حجت بنا کے بھیجا تھا کوفے میں. جب مسلم نے چاہا کہ میں گرفتار ہو جاؤں، مشیت حسین کا یہی تقاضا ہے، مسلم گرفتار ہو گئے. لیکن شجاعت کا یہ عالم تھا، ادھر سے بھی رسیاں بندھی ہوئی ہیں، ادھر سے بھی رسیاں بندھی ہوئی ہیں، اور مسلم ایسے چلتے دارالامارہ جا رہے ہیں گویا کسی شیر ہو کر کے. کبھی ادھر کسی کو جھڑکتے ہیں، کبھی ادھر کسی کو جھڑکتے ہیں، کبھی ادھر ہاتھ کھینچتے ہیں تو ادھر کے سپاہی گرتے ہیں، کبھی ادھر کے سپاہی گرتے ہیں. کچھ لوگ بہت ہی غور سے یہ منظر دیکھ رہے تھے. ابھی 1 مہینہ گزرا کہ پھر اسی خانوادہ الہیہ کے ایک فرد کو یہی کوفہ میں قید کر کے لایا گیا، اسی طرح قیدی کیا گیا. کچھ لوگ وہ منظر دیکھے ہوئے تھے. سید سجاد سے کسی نے پوچھ لیا، او مولا عجیب معاملہ ہے، مسلم اس انداز میں گا رہے تھے، آپ کی گردن جھکی ہوئی ہے، آپ کی کمر خمیدہ ہے، کیا تو نے انصاف نہیں کیا؟ مسلم اکیلا تھا، میرے ساتھ میری مائیں بہنیں. اجرکم اللہ جزاکم الحسین، میرے ساتھ میری مائیں بہنیں ہیں. مجھے ان زنجیروں نے نہیں جھکایا، مجھے میرے ماؤں بہنوں نے بازاروں میں آنا. بس عزادارو، مجھے سفر کرنا ہے، میں طویل نہ کروں گا، مجھے اگلی منزل تک جانا ہے. ایک بار مسلم کو لایا گیا دارالامارہ میں، کہا گیا سلام کر امیر کو. کہا میں کسی امیر کو نہیں جانتا، میرا امیر حسین ہے. جب کہا نا میرا امیر حسین ہے، عزادارو اسی دربار کے باہر حسین کی ماں نے جھولی پھیلا کے دعا دی، تا عالم غربت میں میرے حسین کو امیر کہنے والے حسین کی ماں وعدہ کرتی ہے ساری زندگی قیامت تک لوگ حسین کو غریب کہیں گے، تجھے امیر کہیں. مسلم کو امیر کہیں گے. ہاں بس عزادارو لے کے آئے ہیں دارالامارہ کے بام پہ سرکار مسلم کو، اور ایک بار قصد کیا ہے اس لعین نے کہ مسلم کا سر پن سے جدا کیا جائے. کہا ایک لحظہ رک جاؤ، ایک لمحہ رک جاؤ. سرکار مسلم کھڑے ہوئے اور رخ کیا بازار کی طرف. لوگ بازار میں عید کی تیاری کر رہے تھے، لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ عید کی تیاری میں تھے. مسلم نے دیکھ کے کہا کوفے والو میں اکیلا نہیں آیا، میرے ساتھ 2 شہزادے آئے تھے. دیکھو میرے بعد وہ یتیم ہو جائیں گے، یتیم کا کچھ تو حق ہوتا ہے. ارے جس کو مل جائے یتیم سمجھ کے ہی صحیح مدینے پہنچا دینا. اجرکم اللہ جزاکم الحسین. ہاں عزادارو تم نے گریہ کیا اور مجلس ہو گئی ہے، لیکن مجھے ایک منزل طے کرنا ہے. خاص طور پر کہا بھی گیا ہے جانے کس کی حسرت ہے. مسلم نے یہ وصیت کی نا کہ میرے شہزادے ملے تو مدینے پہنچا دینا، یتیم ہیں. انصاف سے بتاؤ حسینیہ زینبیہ، کوفے والوں کو شہزادے ملے تھے؟ ملے تھے؟ کیا کوفے پہنچائے گئے؟ نہیں. کیا ہوا؟ ملون حارث کو جب پتا چلا کہ اوپر والے کمرے میں 2 یتیم موجود ہیں جنہیں سارے شہر میں ڈھونڈ رہا ہوں، عزادارو وہ اوپر کمرے میں گیا، دروازے پہ قفل لگا ہوا تھا. اپنی بیوی سے کہا اسے کھول اسے. بی بی مومنہ نے انکار کیا، میں نہیں کھولوں گا. عزادارو اس نے زمین سے پتھر اٹھایا، اس پتھر کو اس نے تالے پہ مارنا شروع کیا. میں کہوں گا اس پتھر کی ضربیں تالے پہ نہیں لگ رہی تھی، لاہور والی مخدومہ کے کلیجے پہ لگ رہی تھی. ہائے حسین، دیکھو تم لاہور میں ہو، تم پہ یہ فرض زیادہ بن جاتا ہے پرسا دینا. کوئی تو بڑی دور سے آئی ہے لیکن ایک بھی تمہارے پاس موجود ہے، اس کے یتیموں کو پرسا دینا ہے. عزادارو اس نے پتھر سے ضربے لگا کے
ताले को तोड़ा, अंदर कमरे में देखा तो एक चिराग जल रहा था। उस चिराग की रोशनी में इसने देखा कि बनु हाशिम के 2 चांद हैं। ये आगे बढ़ा और उन दोनों को अपने साथ लिया। अब अगर ये चाहता तो दोनों शहजादों को अपने साथ लेकर जीने से जमीन पे आ सकता था। मैं हाथ जोड़ के कहूंगा, अगर मैंने मख्तल की सतर पढ़ दी, या तुम मर जाओगे या तुम मुझे मार दोगे। ये अपने साथ उन्हें नीचे नहीं लाया, इसने ऐसा जुल्म किया, ये बाद में आया। शहजादे अजरुकुम इल्लाह जज़ाकुमुल हुसैन। हौसले से सुनना, हौसले से, मेरे हाथ जुड़े। दोनों शहजादे जब जमीन पे आए हैं, अज़ादारों जब चले थे तो शहजादे सलामत थे। जब जमीन पे आए हैं पेशानियां शिगाफ्ता हुई, लहू बहना शुरू हुआ। मैंने छोड़ दी सारी रिवायत छोड़ दी है। इसकी बीवी ने रोका, इसने बीवी को कत्ल किया, अपने घोड़े पर सवार हुआ। यहाँ कई पढ़ने वाले ज़ाकिरीन और खुतबा बहुत छुपा के पड़ जाते हैं, लेकिन मैं कहूंगा मुझे नहीं पता कब मैं चला जाऊं, कब तू चला जाए, कब वो आ जाए, मैं नहीं छुपाऊंगा। आज तुझे बताता हूं कि ये लेके कैसे गया। ये अपने घोड़े पे सवार हुआ, ना इसने पीछे रखा ना इसने घोड़े पे रखा। एक हाथ एक शहजादे की जुल्फों में, दूसरा हाथ दूसरे की जुल्फों में, घोड़ा दौड़ता रहा। शहजादे हाय हुसैन, हाय हुसैन। बस हौसला, हौसला। मैंने आखिरी रिवायत पढ़नी है, मैंने छोड़ दिया। अल्लाह जाने किसी दिन की मुराद थी, आज पूरी हो जाएगी। ये ले आया दोनों शहजादों को नहर के किनारे, ज़िबा किया इसने। जानते हो कैसे ज़िबा किया? शरीयत कहती है कि किसी हम जिन्स के सामने किसी को ना मारा जाए। जब भी कोई जानवर ज़िबा किया जाए, दूसरे जानवर को हटा लिया जाए। अब यहाँ कोई तो ये कहता है कि इसने एक शहजादे के सामने दूसरे को ज़िबा किया। मैं कहूंगा नहीं, मुझे इस नंबर की कसम, गाजी के इस आलम की कसम, इसने सामने ज़िबा नहीं किया। इसने एक शहजादे की गर्दन दूसरे की गर्दन पे रखी, दोनों की गर्दन एक बार